بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام الدین کا پروگرام لے کر حاضر ہوں۔ آپ کے سوالات ہیں، ہماری جانب سے اس کے جوابات دیے جائیں گے، لیکن ان کے لیے دلیلیں قرآن مجید سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے پیش کی جائیں گی۔ تو آئیے سوالوں کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے بھائی کا سوال ہے جو بہتوں کو بھی پیش آتا ہوگا، ان کا سوال صرف انہی کا نہیں ہے بلکہ بہت سارے لوگوں کا سوال ہے۔ خود ہو سکتا ہے ہمارا بھی سوال ہو، آپ کا بھی سوال ہو، جو ناظرین سارے کے سارے اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے، کہتے ہیں کہ میں بہت سالوں سے، کئی دسیوں سال سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالی ہم کو اچھی بیوی عطا کرے اور اچھی ذریت عطا کرے، اسی طرح سے ہمارے لیے اللہ تعالی اتنا سارا مال دے دے اور ہمیں فلاں راستے پر لگا دے۔ ذکر کیا انہوں نے، تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک زمانے تک دعا کرتا رہا ہے اور میری دعا قبول نہیں ہوئی ہے، تو اب میں نے دعا کرنا چھوڑ دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے دعا کرنا اس لیے چھوڑ دیا کہ ہم نے سمجھا شاید یہ ہمارا دعا اس طرح سے کرنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ جب صحیح ہوتی تو دعا قبول ہو جاتی۔ تو کیا ہمیں اب دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا جو ہمارے اندر یہ ایک طرح کا ایک وسوسہ یا خیال پیدا ہو گیا جس پر میں سمجھتا ہوں صحیح ہے، تو کیا اب مجھے دعا چھوڑ دینا چاہیے؟ تو ہم جواب میں کہیں گے بھائی دیکھیے، یہ مشکل تو بہتوں کو پیش آتی ہے اور شاید سب کو ہو۔ آدمی بہت ساری دعائیں کرتا ہے، کچھ چیزیں قبول ہو جاتی ہیں، کچھ چیزوں کے قبول ہونے میں دیر ہو جاتی ہے، اور اسی طرح سے ہر وہ چیز جو بے نہیں اپنے انداز میں مانگتا ہی ہے، ضروری نہیں کہ اسی بے نہیں اسی انداز میں وہ پوری بھی ہو جائیں۔ اب اس میں اس کے لیے یا تو کہیں کہ حسن ظن باقی رہتا ہے کہ ہاں قبول ہو جائیں گی، یا کہ بدظن ہو جاتا ہے کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہوگی، جیسے آپ کا حال ہے سوال کرنے والے بھائی کا، کہ میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوئی اور میرا شاید اس طرح کا دعا مانگنا ہی غلط تھا، لہذا جب غلط تھا تو پھر دعا نہیں مانگنا چاہیے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، جیسا آپ نے سوچا ایسا نہیں ہے۔ حدیث میں آیا ہوا ہے کہ بندے کی دعا قبول ہو جاتی ہے جب تک وہ جلد بازی میں نہ پڑا رہے، یعنی جلد بازی بھی کہ آج ہم نے دعا کیا اور صبح مل جانا چاہیے، یا کہ ہم نے سوچا تھا 10-5 دن میں، مہینے 2 مہینے میں چیز ہماری پوری ہو جائے گی اور نہیں ہوئی، یہ کوئی دعا کی قبولیت کی علامت نہیں ہے کہ ہاں نہیں ہوئی تو قبول نہیں ہوئی، بلکہ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے جو وقت متعین کر رکھا ہے اور ہر چیز تقدیر سے ہوتی ہے اسی وقت ہوگی۔ لیکن ایک بات کو شروع سے ہی اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے، جس سے ہم لوگوں کی نگاہیں غافل ہو جاتی ہیں اور اپنے مقصد کے حاصل کرنے میں لگی رہ جاتی ہیں۔ وہ یہ ہے جس کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ دعا بذات خود ایک عبادت ہے، اور جب وہ ایک عبادت ہے تو آپ نے دعا کیا تو آپ کی ایک عبادت تو ہوئی، جس کا ثواب آپ کو ملے گا ہی، عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور اگر قبول ہوگی دعا تو آپ کو عبادت کا بھی ثواب مل گیا اور دعا آپ جب مانگ رہے تھے وہ بھی پوری ہو گئی۔ اور اگر مان لیجئے آپ کے اندازے کے حساب سے اتنے وقت میں وہ چیز قبول نہیں ہوئی، تب بھی تو آپ کی عبادت تو ہو گئی۔ اور اگر بعد میں اللہ تعالیٰ آپ نے جب مانگا تھا، جو ٹائم رکھا تھا آپ نے اپنے اندازے سے، اس کے بعد وہ دعا قبول ہوئی تو بھی وہ اللہ کی تقدیر سے تھا۔ آپ کے ٹائم لگا دینے سے کوئی چیز نہیں ہو جاتی ہے کہ ہم نے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا مانگا تھا کہ اس وقت میں ہماری یہ دعا منظور ہو جانی چاہیے، تو وہ منظور نہیں ہوئی۔ لیکن دعا ایک ایسی چیز ہے، اس کے بارے میں آپ کو غور سے پڑھنا اور سوچنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ کبھی کبھی کوئی چیز منظور نہ ہو کر کے اس سے بہتر چیز حاصل ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے اسی دعا کی برکت سے آپ نے جس چیز کو مانا آپ نہیں مانگتے تھے، اس سے بہتر آپ کے لیے مقدر تھی، وہ آ گئی، یا کہ آپ نے مانگا کسی چیز کو اور اس کے لیے جو اسباب اختیار کرنا چاہیے وہ آپ نے اسباب نہیں اختیار کیا۔ بہت سے لوگ صرف دعا کرتے ہیں کہ ہاں ہم نے دعا کی، اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھایا، مانگا،
رات کو رویا اور سوال کیا، یا نمازوں کے بعد جیسے عادت ہے سوال کیا اور پوچھا اور کرنا چاہیے. اچھے ہر نیک کام کے بعد دعا مانگنے کی گنجائش موجود ہے. اور دعا کی قبولیت کے بہت سے اسباب و اوقات بھی بیان کیے گئے ہیں، ان کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا اس لیے کہ کبھی کبھی ہم ان کو بیان کر چکے ہیں. تو آدمی کو دعا مانگا اور قبول نہیں ہوئی، بس یہی نہیں سمجھ بلکہ ہو سکتا ہے اس کے اسباب مہیا نہیں تھے، اس لیے کہ آپ نے دعا مانگا اور کچھ بھی کیا نہیں. مانگے آدمی دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے منہ میں کھانا پہنچا دو اور ہم بیٹھے آرام سے ایسے لیٹے رہیں گے، تو یہ نہیں، بلکہ آدمی کو کمانا چاہیے، بزنس کرنا چاہیے، نوکری کرنا چاہیے، اپنے ہاتھ پیر کو ہلانا چاہیے. حرکت میں برکت ہے، بیٹھے بیٹھے میں کیا برکت ہے؟ تو اسباب کو اختیار کیجئے پھر مانگیے. آپ کے ذمہ ہے کہ آپ کوشش کریں، پورا کرنا اللہ کے کام ہے، اللہ کا کام ہے. لہذا کوشش آپ کرتے نہیں تو پھر کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی. تو دعا کے عدم قبولیت کے بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں. ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جلد بازی نہیں کرنا چاہیے. حدیث شریف میں آیا ہوا ہے دعوت فلم یستجب لی، دعا کرتا ہے انسان تو کہتا ہے ہمارے لیے دعا قبول نہیں ہوئی ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی جب دعا کرتا ہے تو کہتا ہے جیسا حدیث میں آیا یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، کہ تم میں سے کسی کی بھی دعا قبول ہو سکتی ہے جب تک وہ جلد بازی میں نہ پڑا رہے. یقول، وہ کہتا ہے دعوت فلم یستجب لی، میں نے دعا کیا اور یہ میری دعا قبول ہی نہیں ہوئی. یہ روایت بخاری، مسلم، ابو داؤد وغیرہ میں ہے. تو گویا کہ دعا کی قبولیت کے لیے اپنے طرف سے ٹائم متعین کر کے سوچ کے رہنا یہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، یہ دعا کی قبولیت کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ آپ نے ٹائم رکھا تو دعا قبول ہو جائے. جلد بازی نہیں کرنا چاہیے. اور بلکہ حدیث میں آیا ہے کہ انسان دعا کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہتا ہے، گریہ وزاری و الحاح کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. حدیث میں آیا لا يزال استجاب للعبد ما لم يدع بإثم او قطیعۃ رحم ما لم يستعجل. انسان کی دعا، بندے کی دعا قبول کی جاتی رہتی ہے جب تک کہ وہ گناہ کے لیے کوئی دعا نہ کرے، یا ایک ہی کسی رشتہ داری کو ختم کرنے کے لیے دعا نہ کرے، یعنی صلہ رحم کو جو ہے قطع رحمی کی دعا نہ کرے، اور جب تک کہ وہ جلد بازی میں نہ پڑتا ہو. مالا مستعد، جلد بازی میں نہ ہو کہ آج ہم نے مانگا کل ہو جانا چاہیے تھا، ایسا نہیں ہے. تو انسان کے لیے یہ چیز جلد بازی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ ہم لوگ دعا کرتے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہوتی ہے، تو انسان اس وقت حسرت میں پڑ جاتا ہے اور دعا چھوڑ دیتا ہے. تو حقیقت میں ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دعا کرتے رہنا چاہیے. جلدی نہ کیجیے، دعا کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ قبول کریں گے. اور اگر نہیں بھی قبول ہوئی آپ کی دعا، اور یہ شرط نہیں کہ ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک اس میں ثواب تو آپ کو عطا ہی کریں گے. اس لیے دعا کرنا بھی بذات خود ایک عبادت، بلکہ وہی عبادت ہے. دعا ہو العبادہ، یا دعا کو جو کہا گیا کہ دعا یہی عبادت ہے، تو ایسی صورت میں دعا بذات خود ایک عبادت ہے. آپ نماز دیکھیے، نماز سورہ فاتحہ میں دعا ہے، اور اسی طرح سے آپ سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کر کے سجدے میں جاتے ہیں، سجدے میں دعا ہے. سجدے سے اٹھ کے بیٹھتے ہیں، اس میں بھی دعا ہے. تشہد کے جو آخر میں بیٹھتے ہیں اس میں بھی دعا ہے. تو یہ ساری دعائیں ہیں، بلکہ تشہد میں بھی ہے، الصلاۃ علی النبی، الصلاۃ، یہ سب دعا ہی ہے. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اس میں دعا ہی ہے، اللہ سے دعا مانگی جاتی ہے. تو دعا تو بہت ساری جگہوں پر ہے اور دعا کرنی چاہیے، اس کے لیے جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ سوچے کہ آدمی سوچتا ہے کہ ہماری دعا اس لیے نہیں قبول ہوتی ہے کہ مناسب حال نہیں ہے، تو مناسب حال نہ ہو سکتا، اس سے بہتر آپ کے لیے مقدر ہو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعا کے اندر غلطی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے جو اسباب اختیار کرنا چاہیے اس میں آپ کمی کرتے ہوں. تو ان سب اسباب پر غور کرنا چاہیے، لیکن دعا نہیں چھوڑنا چاہیے. دعا بذات خود ایک عبادت ہے جس کو چھوڑنا اچھا نہیں ہے. آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں. سوال یہ ہے، وہ پوچھ رہے ہیں، دعا کی مناسبت سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی روزی کو بڑھانے کے لیے کیا دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری روزی بڑھا دے.
تو جواب میں ہم کہیں گے کہ دیکھیے روزی بڑھانے کے لیے یوں خاص کوئی مخصوص دعا نہیں کہ انسان کو اپنی روزی 10 سے 20 کرنا ہو، 20 سے 40 کرنا ہو یا 100 کرنا ہو تو اس کے لیے فلاں دعا ہوتی ہے. ایسا کچھ وارد نہیں ہے کہ اس طرح کے الفاظ کہیں گے تو آپ کا 10 کا 20، 20 کا 40 ہو جائے گا. بلکہ عمومی طور پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے اپنے لیے روزی کی کشادگی کی دعا کر سکتے ہیں، غنا کی، استغنا کی، غنا کی، مالداری کی دعا کر سکتے ہیں، یا کفاف روزی کی دعا کر سکتے ہیں، جیسے الفاظ میں وارد ہوا ہے. لیکن دعا روزی بڑھانے کے لیے تو اور بھی اسباب جن کو اختیار کرنا چاہیے. دعا ہی ایک جگہ نہیں ہے اس کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے. اب یہ مشکلات تو انسان کی زندگی میں بھری پڑی ہوئی بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں. آپ خود سوچئے کہ کتنی مشکلیں ہوتی ہیں. کتنا بھی آدمی مالدار ہو جائے اور مستغنی ہو جائے، مشکلات تو اس کی رہتی ہیں. سب کچھ عطا ہو جائے، بادشاہت عطا ہو جائے، تب بھی مشکلات اس کی رہتی ہیں. کم سے کم یہی ہم و غموں کی بادشاہت چھین جائے گی. یہی ہم و غم کیا کافی ہے کہ انسان کو موت آ جائے گی. تو ساری نعمتوں اور موت کا خوف لگا ہوا تو نعمتیں اس کے سامنے بیکار سمجھ میں آتی ہیں. اس لیے کہ تو چاہتے ہیں نعمتوں میں ساری زندگی گزر جائے، اور نعمتوں میں ساری زندگی گزرنے کا تصور یہاں نہیں ہے بلکہ جنت میں ہے. تو انسان کے سامنے تو مشکلات ہیں ہی، لیکن اللہ فرماتے ہیں مَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مشکلات سے نکلنے کا راستہ دے دیتے ہیں. دنیا مشکل سے بھری ہوئی ہے، متقی بن کے رہیے، دنیا سے اچھے سے جائیں گے. اور اسی طرح سے آپ کی زندگی میں بہت سارے کام ہیں جن کو آپ کرتے ہیں وہ بھی مشکل ہیں، ان میں اللہ کا تقوی اختیار کیجئے تو کام آسان ہو جائیں گے. آگے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. ایسے ہی تقوی کا ایک دوسرا فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا. ایک تو یہ تقوی کا ایک فائدہ تو بہت بڑا ہے یہ کہ تقوی اصل ہے اتقوا اللہ حق تقاته، اللہ سے جیسا ڈرنے کا حق ویسا ڈرو، اور اللہ سے جیسا ڈرنے کا حق ویسا ڈرنے کا نتیجہ جنت ہی ہے. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تقوی کی وصیت کیا کرتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ دنیاوی فوائد دیکھیے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تقوی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں. اور یہ راستہ دنیاوی اور اخروی دونوں ہو سکتا ہے. آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ بنا دیں گے. جب میدان محشر قائم ہوگی، جہنم سامنے نظر آئے گی، حساب کتاب کی پریشانیاں ظاہر ہوں گی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ اسے تقوی کی بنیاد پہ رکھیں گے، اور اسی وجہ سے اس کے نجات ہو جائے گی. اور اللہ کے نزدیک سب سے متقی تو وہی، سب سے بہتر انسان وہی جو اللہ سے ڈرتا ہے. سب سے مکرم باعزت انسان وہ ہے جو متقی ہوتا ہے. اور دوسرا فائدہ دنیاوی جو ہے وَارْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ اس کو روزی پہنچاتے ہیں ایسی جگہوں سے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ یہاں سے ہمارے لیے روزی آ جائے گی. تو آپ جو روزی کی دعا کرتے ہیں اس کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے، جیسے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ متقی بن کے رہیے تو روزی ملے گی. انسان بھوکوں نہیں مر سکتا ہے، لیکن کبھی کبھی اللہ کا یہ کہہ سکتا ہے کوئی کہ نہیں فلاں جگہ لوگ تقی ہیں لیکن پھر بھی بھوکے مر جاتے ہیں. تو یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے جو اسباب زندگی ہیں وہ میسر نہ ہوں یا اس کے لیے کام نہ کرتے ہوں، یا ہے کہ کبھی عذاب کبھی آتا ہے تو سب کو عام ہو جاتا ہے، اور بہت سے گنہگاروں کی وجہ سے اچھے لوگ بھی اس میں پس جاتے ہیں. تو ایسا ہوتا ہے، اس لیے کہ گناہوں سے بچنے کے وسائل و اسباب کو اختیار کرنا چاہیے. تقوی یہی تو ہے کہ اللہ کے احکام پر جیسا حکم قرآن مجید میں دیا گیا ہے، رسول اللہ کی حدیثوں میں دیا گیا ہے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی بتاتے ہیں اور کہتے ہیں جو اللہ انہیں حکم دیتے ہیں، تو ان پر عمل کرنا چھوڑ دیجئے تو تقوی کے خلاف ہوا. ان پر عمل کیجئے تو تقوی کی بات ہوئی. اور جن چیزوں سے اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے ان کو کرنا یہ تقوی کے خلاف، بلکہ ان کو چھوڑ دینا ہی تقوی ہے. تو پھر اپنی زندگی پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم نے کتنا حد تک اپنی زندگی کو پاک صاف اور متقی والی زندگی بنائی ہے. اور رہ گئی بات جہاں تک دعا کی قبولیت کا ہے، تو دعا مانگنے کے لیے آپ کو یہ کہ آپ نے دعا مانگی اور نہیں قبول ہوئی، دعا میں جیسے میں اس سے پہلے بتا چکا کہ اصرار کرنا چاہیے.
کہ انسان کو اپنی دعا میں کوشش کرنا چاہیے، اللہ سے الہ و زاری سے مانگنا چاہیے، مناسب وقت اختیار کرنا چاہیے، اس کے لیے قبولیت کے لیے جو اسباب پہلے سے تو ان کو اختیار کرنے کے ساتھ کیجئے تو انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھ کو پکارو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو انسان کی دعاؤں سے خوش ہوتے ہیں۔ اگر کوئی انسان ایسا جو اللہ سے مانگے ہی نہیں تو ایسے لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتے ہیں، بلکہ پسند اس کو کرتے ہیں جو اللہ سے مانگتا ہو۔ بندہ ہے مانگنے والا اللہ سے ہونا چاہیے، اللہ سے بے نیاز نہیں، بے نیازی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، الصمد وہی ہے۔ تو اللہ کا فرمان یہ بھی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب ہمارے بندے رسول تم سے پوچھیں کہ میں اللہ سے دعا کروں کیا دعا قبول ہوگی، تو آپ کہہ دیجئے میں قریب ہوں، دعا کرنے والا جب دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں۔ تو حقیقتاً دعا کرنا چاہیے، دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے روزی کی دعا مانگی گئی ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں جو صحیح مسلم میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی کو ایک دعا سکھائی۔ دعا کیا تھی؟ اللہم اغفر لی، اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دے، ورحمنی، اور مجھ پر رحم فرما دے، واہدینی، اور مجھے ہدایت اور صحیح راستے پر لگا دے، ورزقنی، اور مجھے روزی بھی عطا فرما۔ تو روزی کی اس طرح سے دعا، یعنی روزی کی دعا کرنا صحیح، لیکن انسان کا یہ سوچنا کہ روزی کی طلب کے لیے کوئی خاص دعا وارد ہے، ایسا نہیں، بلکہ عام دعاؤں کے ساتھ روزی کی دعا بھی کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے روزی عطا فرما۔ اور جیسے میں نے بتایا کہ تقوی یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے روزی کے حاصل کرنے کا، روزی حاصل کرنے کا۔ بلکہ حدیث میں تو یہ آیا ہو کہ روزی انسان کو طلب کرتی ہے اس سے زیادہ جس کو وہ طلب کرتا ہے، اور تو روزی جہاں لکھی وہ ملے گی ہی، اور آدمی کو اپنی روزی کی تلاش کرنے سے غافل نہیں رہنا چاہیے، تلاش بھی کرنا چاہیے اور دعا بھی کرنا چاہیے، اور دعا اور تلاش کے ذریعے چیز ملتی ہے۔ ایسے ہی آدمی کو سونا چاندی کہیں نہیں رکھا ہو، جاؤ دعا کرو گے صبح پہنچو گے تو آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ لہذا دعا میں الہ و زاری کیجئے، اللہ سے جو چیز مانگنی مانگیے، روزی مانگنا ہے مانگنا چاہیے، اور اسی میں فائدہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر مانگنے والے کو دیتے ہیں، بلکہ اس کے مانگی ہوئی چیز سے بھی اس کو بہتر عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھے، اور ہمارے جو بھائی بہن اس پروگرام کو آپ تک پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت عطا فرمائے، اور اسی طرح سے سب کو اجر جزیل بھی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔